الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود جناب مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل پر۔ السلام علیکم محترم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ آپ سب کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ویورز، آج کا ٹاپک جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ جو آج کا ٹاپک ہے نا وہ یہ ہے کہ درود پاک میں کمی لانے سے یا ناغہ کرنے سے آپ کی زندگی میں کیا نیگیٹو ایفیکٹس جو ہیں وہ پڑتے ہیں، کیونکہ یہ میں نے مشاہدہ سنا ہے کسی سے اور انہوں نے اس طرح سے اپنا ایکسپلین کیا کہ میں واقعی حیران ہو گئی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں درود پاک، درود رحمت ہی وہ پڑھتی تھیں اور روزانہ 1000 مرتبہ پڑھتی تھیں۔ بہت دیر سے ان کی نا روٹین تھی۔ پھر شادی ہو گئی، کہتی ہیں کہ اس کے بعد تھوڑا بیزی ہو گئی، ٹھیک ہے، تو وہ پہلے 5 وقت کی نماز کی بھی پابندی کرتی تھی اور باقی بھی معاملات ان کے ماشاءاللہ سے بہت اچھے تھے۔ تو کہتی بھی شادی ہو گئی، اس کی وجہ سے تھوڑا مصروف ہو گئی، تو لیکن پڑھتی رہی درود پاک، ایسا نہیں کبھی کیا، الحمدللہ کہتی ہیں کہ ایسا نہیں کبھی کیا کہ درود پاک چھوڑا ہو، لیکن تعداد کم ہو گئی نا، اس تعداد سے نہیں پڑھی جاتی تھی جس تعداد سے پہلے پڑھتی تھی۔ تو کہتی کہ میں خود اپنی زندگی کا میں نے مشاہدہ کیا کہ اب مجھے پریشانی بھی زیادہ ہوتی ہے اور نماز نہیں مجھ سے پڑھی جاتی، کہ مطلب نماز بھی وہ کہتی ہے میں چھوڑتی نہیں تھی، لیکن پہلے یہ تھا کہ میں ہر ٹائم مطلب جو نماز کا ٹائم ہے میں اسی پہ ادا کرتی تھی، لیکن اب جیسے میری درود پاک میں کمی ہوئی ہے نا، تو نمازیں ٹائم پہ نہیں پڑھی جاتی تھی۔ نمازوں کا یہ تھا کہ کبھی فجر چھوٹ جانی، کبھی ظہر چھوٹ جانی، پھر میں نے اس کو عصر کے ساتھ قضا کر لینا، پھر میں نے کبھی مغرب چھوٹ جانی تو اس کو عشاء کے ساتھ پڑھ لینا۔ مطلب اس طرح سے ہو گیا کہ پہلے 5 وقت کی نماز کوشش کرتی تھی پورے ٹائم پہ پڑھوں۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا کرم تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر کرم ہوتی ہے اپنے اس غلام پہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ درود بھیجتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ وہ پہلے تو مطلب بڑا انہوں نے مستقل طور پہ 1000 دفعہ، 1000 سے اوپر بھی انہوں نے پڑھ لینا، 1000 سے بھی زیادہ پڑھ لینا درود رحمت نا۔ تو اس کے بعد تھوڑا ان کا جب شادی کے بعد کم ہوا نا، تو انہوں نے خود بخود ہی یہ چینجز جو ہے نا وہ دیکھ لی کہ کبھی وہ نماز نہیں پڑھتی تھی تو درود پاک نہیں پڑھا جاتا تھا۔ مطلب پھر کہتی کہ میں نے اس چیز کو مشاہدہ کیا، خود میں نے آبزرو کیا کہ درود پاک کا لنک اور نماز کا آپس میں ڈائریکٹ ریلیشن ہے، ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے۔ مطلب کہ ایک چیز بڑھتی ہے تو دوسری چیز آٹومیٹیکلی بڑھ جاتی ہے۔ جب نماز اچھے طریقے سے پڑھ لو تو درود پاک بھی بہت اچھا پڑھا جاتا تھا، جب درود پاک زیادہ پڑھ لو تو نماز بھی بڑے مزے کی پڑھی جاتی تھی، محبت، احترام، ادب کے ساتھ۔ اور پھر لیکن جب ان دونوں میں سے ایک چیز کم ہوتی تھی نا تو دوسری آٹومیٹیکلی کم ہو جاتی تھی۔ تو کہتی کہ میں نے خود جو ہے نا وہ یہ زندگی کا اپنا آبزرو کیا خود، اور میں حیران رہ گئی کہ واقعی اتنی زبردست ان دونوں کا ریلیشن شپ ہے درود پاک اور نماز کا، کہ کیا کہنے ہیں اس ریلیشن کے نا، کہ ایک چیز بڑھتی ہے تو دوسری چیز بھی بڑھ جاتی تھی، اور دوسری چیز ایک چیز کم ہوتی تھی تو دوسری، اگر درود پاک کم ہوا ہے تو نماز بھی کم ہو جاتی تھی، اس میں لگاؤ، اس میں دھیان، نماز کی پابندی کم ہو جاتی تھی۔ اور اسی طرح سے اگر نماز میں صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہی ہوں تو پھر درود پاک میں بھی کمی آ جاتی تھی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اس چیز کو ریلائز کیا، اور پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ پاک پلیز اب میری مدد کیجیے تاکہ میں پہلے کی طرح ہی، جیسی میری پہلے روٹین تھی ویسے ہی میں بن جاؤں۔ اور مجھے بھی انہوں نے کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے گا، آپ سب سننے والوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس سسٹر کے لیے دعا کیجیے گا۔ وہ خود سے تو انہوں نے اپنا ارادہ پکا کر لیا ہے، اب اللہ کا کرم ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہوگی تو وہ ہو جائے گا، ویسے اس سے بھی بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو محترم ویورز، آپ تک یہ مشاہدہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ درود پاک سے آپ کی زندگی، آپ کی آخرت کے بہت سارے مطلب بہت سارے کیا سارے معاملات ہی سیدھے ہو جاتے ہیں، صحیح ڈائریکشن میں جانا شروع ہو جاتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اور درود پاک کی کثرت کو اپنی زندگی میں لازمی شامل کریں. ویسے تو میں موسٹلی 313 دفعہ کہتی ہوں، لیکن درود رحمت ایک چھوٹا درود ہے. یا اگر صلات پڑھنا ہے، سلام پڑھنا ہے ساتھ، تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صلی اللہ علیہ محمد، یہ دونوں اپنی زندگی میں شامل کر لیں. یا پھر درود رحمت تو لازمی اپنی زندگی میں شامل کریں. اس کے بہت سارے فیض و برکات ہیں. اس پہ میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، آپ چاہیں تو وہ ویڈیوز جو ہیں وہ سن سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ انسپائر ہوں گے، انفلوئنسز آئیں گی آپ کی لائف میں، بہت سارے اچھے اثرات پڑیں گے اس کے. میں امید کرتی ہوں آپ سب میری بات کو سمجھ کے ہوں گے. اور محترم ویورز، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ وہ یہ ہے کہ کسی دوسرے کو، کسی ایک بندے کو لازمی درود پاک پہ آپ نے لگانا ہے. یہ زندگی کا مقصد بنا لیں، زندگی کا مشن بنا لیں. کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اگلا بندہ کیا کہے گا کہ میں اس کو درود پاک کا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ چھوٹے سے کہنا شروع کریں. مطلب جو آپ کے لیول کے نہیں ہیں، چھوٹے ہیں آپ سے، مطلب گریڈ وائز چھوٹے ہیں یا کس طرح سے بھی ہے، کوئی آپ کا انٹریکشن ہے ان کے ساتھ، تو آپ ان کو کہنا شروع کریں. آپ کی جو اندر کی شائنس ہے نا، وہ بھی یہ کہنے میں جو ہم شرم محسوس کرتے ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت آگے اس چیز کو لے کر جا سکتے ہیں. لیکن شروع ضرور کریں، ابھی سے کریں. ابھی چاہے آپ 1000 دفعہ پڑھ رہے ہیں یا 313 دفعہ پڑھ رہے ہیں درود پاک، جتنا بھی آپ پڑھ رہے ہیں کسی ایک کو شامل ضرور کر لیں کہ وہ بھی درود پاک جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ قافلہ بہت جو ہے نا وہ زبردست اور لمبا ہو جائے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر کرم ہم پہ ہوگی، اور ہم بھی یہ درود پاک کا قافلہ جو ہے وہ بہت عرصے تک، مطلب کہ اپنی زندگی کے آخری سانس تک لے کر چلیں گے انشاءاللہ عز و جل. محترم ویورز، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے، اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے. اپنی بہن کو دیجیے اجازت نیکسٹ ویڈیو کے لیے. جزاک اللہ خیرن کثیرن. اللہ حافظ.